حسبي ربي न्यू इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हाजी एजाज मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم سب غریبوں کے غم گسار سیدی ذی وقار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ مدار البدیع الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس نازل فرمایا تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، جو باتیں قرآن مقدس میں موجود ہیں ان باتوں کو مانو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی باتوں کو مانو۔ اطیعوا اللہ یعنی ان باتوں کو مان کر اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جو باتیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی، یعنی جو ان کا طریقہ رہا، ان باتوں کو مانو اور ان کے طریقے پر چلو، ان کی اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرو۔ حضرات، گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ اتباع سنت ہے۔ گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ اتباع سنت ہے۔ گمراہی سے بچنے سے اتباع سنت ہے، کیونکہ قیامت یعنی قیامت کے قریب میں کچھ فتنہ پیدا کرنے والے لوگ نئی نئی باتوں کو بھی دین میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس مقصد کے لیے اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں بنائیں گے۔ لہٰذا ان سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہوگا کہ کتاب و سنت کے مطابق نیک اعمال کرتے جائیں۔ کتاب و سنت کے مطابق، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ میں یعنی قیامت کے قریب جھوٹے مکار لوگ زیادہ ہوں گے۔ قیامت کے قریب جھوٹے مکار لوگ ہوں گے، تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ ان سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو۔ ان سے بچتے رہنا، وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوں تو سمجھ لے کہ وہ لوگ ہیں جن کا نام خدا نے گمراہ رکھا ہے، اور لوگوں سے بچتے رہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اتباع سنت کا اجر و ثواب کیا ہے؟ جو انسان سنت کی اتباع کرے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اتباع سنت کا اجر جنت ہے۔ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے گا اس کے لیے جنت ہے، یعنی جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں
وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، اس کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث سے کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابی قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام امتی جنت میں ہوں گے مگر جس نے انکار کیا۔ سرکار سے دریافت کیا گیا کہ انکار کا کیا مطلب ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ داخل جنت ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی میرا منکر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص اتباع سنت کو اختیار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص سنت کے برعکس عمل کرے گا یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے بھی نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑھ کر غیروں کے طرز عمل اختیار کرے اسے جنت میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرز عمل کے برعکس یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے برعکس یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع نہ کر کے غیروں کی اتباع کرے، دوسرے لوگوں کی اتباع کرے، دوسرے کے طریقے پر چلے۔ مثلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، وہ نماز نہ پڑھے، حضور کی باتوں کو نہ مانے۔ اسی طریقے سے نکاح میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میں دو چیزیں ہیں بس، ایک تو نکاح اور دوسرا ولیمہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان اور کوئی دوسرے کے طرز عمل کے مطابق، دوسرے لوگوں کے طرز کے مطابق ناچ گانا اور بہت ساری خرافاتیں کرے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ دوسرے کے طرز عمل کے مطابق عمل کر رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مذہب کے مطابق، دین کے مطابق، سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت دنیاوی خرافات ہیں جو آج لوگ دوسرے کے طرز عمل پر یعنی دوسرے دھرموں کی طرح لوگ مذہب اسلام میں طرز عمل کر رہے ہیں، دوسرے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھ سے کہا گیا کہ ایک سردار نے گھر بنایا اور دعوت کا اہتمام کیا اور ایک شخص کو دعوت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ اس دعوت کو جس نے قبول کر لیا اور آ کر دعوت کھائی تو سردار اس سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور جس نے بلانے والے کی بات پر یقین نہ کیا، نہ تو سردار کے گھر آیا نہ اس کی دعوت میں شرکت کی تو سردار اس سے ناراض ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سردار اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سردار ہے، یعنی اس طریقے سے اس حدیث کا مفہوم پیش کیا گیا کہ ایک سردار ہو اور وہ اپنے گھر میں دعوت کرے، یعنی راجہ ہو گھر میں دعوت کرے اور لوگ اس کی دعوت میں نہ آئیں، اس کی دعوت میں نہ آئیں تو وہ سردار ناراض ہو جائے گا، ناخوش ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی سردار ہے اور بلانے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور گھر مذہب اسلام ہے، یعنی گھر مذہب اسلام ہے،
مسجد ہے، مدرسے ہیں، ان سب جگہوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اب جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلاوے پر نہ آئے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، جس کے عوض میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں نہ داخل کر کے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اور اس حدیث میں مثال کے ذریعے اتباع سنت کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سردار کی مانند ہے جس نے مکان تعمیر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت کی طرف بلانے والے کی طرح ہیں، اور اسلام اس کا مکان کے مشابہ ہے، اور کھانا جو تیار کیا گیا ہے وہ بہشت کی نعمتیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو شخص آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ جو اس کے برعکس کرے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس حدیث میں 3 ایسے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پہلی بات تو رزق حلال کھانا ہے، پہلی بات رزق حلال، یعنی جو کمائی ہو وہ حلال طریقے سے ہو، رزق حلال کا کھانا۔ دوسری بات کا عمل کرنا ہے، یعنی دوسری بات عمل کرنا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کی اتباع کرنا ہے۔ تیسری بات لوگوں کا اس کی زیادتیوں سے محفوظ رہنا ہے، یعنی اس کی طرف سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ 3 باتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائیں۔ ایک بات تو رزق حلال، یعنی حرام نہ کھایا جائے، حلال کھایا جائے۔ دوسری بات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی انسان ہو اس کی طرف سے کوئی دوسرا پریشان نہ کیا جائے، یعنی انسان کسی دوسرے کو پریشان نہ کرے۔ اگر ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائے گا تو یقیناً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔